جناب شاعر اہل بیت رضا الہ آبادی صاحب اور ان کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم المحمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صلوات۔ حاضرین گرامی قدر، بزرگان محترم، عزاداران مظلوم کربلا، انجمن معین الرضا کے زیر تمام یہ 2 روزہ سلسلہ مجالس جس کا آغاز آج میزبان کی حیثیت سے بہت مختصراً میں کر رہا ہوں، یہ انشاءاللہ اس مجلس کے بعد بھی مجلس جاری رہے گی اور کل بھی صبح سے لے کر رات تک تمام نامور علماء اکرام ذاکرین خطاب فرمائیں گے اور تمام نامور ماتمی انجمنیں الحمدللہ سینہ زنی انوہ خوانی کریں گی۔ میں شکر گزار ہوں رسالت رضوی صاحب کا اور سلمان میاں کا اور انجمن کے تمام عہدیداران اور اراکین کا کہ انہوں نے مجھے میزبانی کا شرف بخشا۔ میں آج یقیناً تقریر کے لیے حاضر نہیں ہوا، کچھ ابتدائی کلمات بحیثیت میزبان کے جو میرے لیے شرف ہے وہ عرض کروں گا، چونکہ مجھے یہاں سے دوسرے مقام پر پہنچنا ہے اور فوراً پھر لاہور جانا ہے۔ یہ دقت اور مجبوری تھی جس کے سبب اتنی عجلت میں نے آپ حضرات سے ذکر مولا کرنے کا اصرار کیا۔ حاضرین، مسئلہ یہ ہے کہ یہ مجالس اعزاء جن کا باقاعدہ آغاز 1 محرم سے ہوتا ہے اور آج 1 ربیع الاول ہے، یعنی 2 مہینے کے بعد مسلسل ذکر حسین اور اس ذکر حسین کا تسلسل اور تواتر بذات خود آج ربیع الاول کی پہلی تاریخ کو بڑی توجہ اس 2-4 جملوں پر آپ کے چاہوں گا، بہت مختصر۔ ان مجالس اعزاء کا تسلسل اور تواتر آج ربیع الاول کی پہلی تاریخ کو یزید کی مکمل شکست اور حسین کی مکمل فتح کا اعلان ہے، اس لیے کہ آج جیسے ہی ربیع الاول کا چاند طلوع ہوا ویسے ہی سارے ملک میں، ساری دنیا میں ذکر رسالت مآب کا آغاز ہو گیا۔ یعنی جہاں نانا کے ذکر مبارک اور آپ کی سیرت مبارک کی انتہا ہوئی ہے، اس کی ابتدا حسین ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد، یہ کلیہ ہے۔ یہ بات اب سمجھ میں آ رہی ہے زمانے کے کہ پیغمبر اسلام نے کیوں فرمایا تھا کہ حسین منی و انا من الحسین۔ حسین منی تھا 1 محرم سے کل تک۔ بڑی توجہ، بڑا عجیب جملہ ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ حسین منی تھا 1 محرم سے گزشتہ شب تک، اور آج ربیع الاول کو
جبکہ نانا کے ذکر کا اور نانا کی ولادت اور تشریف آوری کا مہینے کا آغاز ہوا ہے، براہ راست اور بلا فصل ذکر حسین سے ذکر رسول تک پہنچنا انا من الحسین کی منزل ہے۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ تو کہاں ہوتا میلاد؟ کون کرتا محفل؟ کہاں ہوتا ذکر رسول؟ کہاں ہوتا ذکر پیغمبر؟ کیسی ہوتی سیرت کانفرنسیں؟ کیسے ہوتے میلاد النبی کے جلسے؟ اگر حسین سن 61 ہجری میں یزید کو بڑھ کر نہ ٹوک دیتے اس کے اس اعلان کے خلاف کہ کوئی رسول نہیں تھا، جب سارے مسلمان چپ تھے اور کوئی ٹوکنے والا نہیں تھا، اگر حسین بھی چپ ہو جاتے تو وہ رسول جو مکے اور مدینے سے چلا تھا وہ تو سن 61 ہجری میں ختم ہو گیا تھا۔ یزید کے اس اعلان کے بعد اور مسلمانوں کی خاموشی کے بعد حسین نے درمیان میں آ کر قیامت تک بتایا انا من الحسین کی منزل یہ ہے کہ یزید میں تجھے فنا کر دوں گا، میرا نانا کل بھی باقی تھا آج بھی باقی ہے۔ یہ ہے وہ منزل ہے۔ سوچیں اگر اسے سرکار بہت توجہ یہ مقام صلوات بھیج دے بآواز بلند مل کر محمد آل محمد۔ دیکھیں نا یہ بڑے سوچنے کی بات ہے، اور نوجوان دوست اسے خاص طور سے مختصراً ہی صحیح لیکن اگر غور کریں کہ الحمدللہ اب یہ پورا مہینہ ربیع الاول کا ذکر رسالت مآب کا مہینہ، سرکار رسالت مآب کا مہینہ، کہیں اس بڑی توجہ کریں کہیں اس پورے مہینے میں یزید کا ذکر نہیں ہوگا، یہ طے ہے۔ صاحب میں نے ایک جملہ بڑا عجیب کہا ہے، آپ غور فرمائیں۔ اس پورے مہینے میں مسلمانوں کے کسی مکتب فکر میں بھی جلسہ ہو، یزید کا کہیں ذکر نہیں آئے گا، یزید کے باپ کا کہیں ذکر نہیں آئے گا، یزید کے دادا کا کہیں ذکر نہیں آئے گا۔ اس مہینے میں ذکر رسول ہوگا تو رسول کے تذکرے کے ساتھ ساتھ ذکر علی بھی ہوگا، ذکر بطول بھی ہوگا، ذکر حسین بھی ہوگا۔ صلوات بھیجے نا محمد۔ یہ ہے تذکرہ من نیت کی۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بہت شکر گزار آپ کی اس خوبصورت توجہ پر۔ اس پورے مہینے میں دو طبقے ابھر کر سامنے آئیں گے، آپ دیکھیں گے میں پیشین گوئی کے طور پر یہ بات کہہ رہا ہوں، اور ہوتا بھی یہی ہے۔ ربیع الاول کے مقدس مہینے کا جیسے ہی آغاز ہوتا ہے عزیزان محترم دو طبقے مسلمانوں میں ابھر کر آتے ہیں، اور وہ دونوں طبقے بارگاہ رسالت ہی میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ صرف ایک فرق رہتا ہے، اس فرق کو محسوس وہ کرتے ہیں جو باب علم سے وابستہ ہے۔ یا علی یا علی یا علی یا علی۔ ایک فرق ہوگا، صرف ذکر ہوگا دونوں طبقوں میں رسول کا، لیکن فرق ایک ہوگا، ایک طبقہ مسلمانوں کا سیرت النبی کے جلسے کرے گا، ایک طبقہ مسلمانوں کا سیرت النبی کا تذکرہ کرے گا، جہاں بھی جلسے ہوں گے سیرت النبی سیرت النبی سیرت النبی سیرت النبی، اور ایک مسلمانوں کی غالب اکثریت اچھی اور سچی عاشقان رسول اکثریت وہ ہے جو ہر جگہ عید میلاد النبی کا جلسہ کرے گی۔ توجہ ہے نا، صلوات بھیجے محمد عالم۔ اس لیے اور دیکھیں عزیزان محترم، بہت بڑی مجلس کی بات، بہت مختصر سے وقت میں بہت بڑا جملہ، الحمدللہ اس منبر کے صدقے میں آپ کی خوبصورت سماعت کی نظر کر رہا ہوں، تفصیل پھر کسی موقع پر میں اس کی عرض کروں گا انشاءاللہ، لیکن اس جملے پر ذرا سا آپ توجہ فرما لیں۔ دو طبقے ہوں گے، ایک وہ جو سیرت النبی کے جلسے کریں گے، ایک وہ جو عید میلاد النبی کے جشن منائیں گے۔ عزیزان محترم، جہاں جہاں بھی سیرت النبی کا تذکرہ ہوگا وہ سب کا سب بے محل ہوگا، بے موقع ہوگا، اس لیے کہ ربیع الاول کا مہینہ نبی کی سیرت کا مہینہ نہیں ہے، نبی کے میلاد کا مہینہ ہے۔ توجہ ہے؟ ہائے 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 ہائے، صلوات بھیجے محمد اور سیرت کا مہینہ نہیں ہوتا۔ کوئی ہے اس جملے پر غور کرنے والا؟ نہ مل کر اگر سارا مجمع بلند ترین صلوات بھیج دے۔ یہ مہینہ جزاک اللہ۔ بھئی یہ مہینہ جو ہے جان محترم، یہ میلاد رسول کا مہینہ ہے، آپ کی تشریف آوری کا مہینہ ہے، آپ کی سیرت کا کوئی مہینہ ہی نہیں ہے۔ عجیب سی بات کہہ دی ہے میں نے صاحب، بھائی دیکھیں اسے، آپ کی سیرت کا کوئی مہینہ نہیں ہے،
12 के 12 महीनों में कोई महीना सीरतुन नबी का नहीं है, इसलिए कि हर महीना सीरतुन नबी है, हर लम्हा सीरतुन नबी है, हर दिन सीरतुन नबी है, हर शब सीरतुन नबी है, हर लम्हा सीरतुन नबी है। मुसलमान को सिर्फ रबीउल अव्वल के मुकद्दस महीने में सीरतुन नबी के कॉन्फ्रेंसें नहीं करना चाहिए। इस महीने में जश्न विलादत मनाओ, साल भर सीरत पे अमल करो। ये है बस। सलावत भेजे मोहम्मद वाले। लेकिन बड़ा मसला ये है, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार, बड़ा मसला ये है कि लोग सीरत नबी पर जब तवज्जो देते हैं और सीरत की कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें कहीं भी बड़ी तवज्जो, किसी भी मकाम पर विलादत का तस्करा नहीं करते, मीलाद का तस्करा नहीं करते, ईद मीलाद नहीं करते। मजबूरी है, तारीखी मजबूरी है। बड़ी तवज्जो जान मोहतरम, विलादत रसूल मना ही नहीं सकते, बड़ी मजबूरी है। आईना इतना धुंधला है, माजी इतना शर्मिंदा है। या अली तवज्जो है ना जान मोहतरम, आईना इतना धुंधला है, माजी इतना शर्मिंदा है कि विलादत रसूल मना ही नहीं सकते, सीरत मनाएंगे। मजबूरी है, आखिर अपने आप को मुसलमान भी तो साबित करना है ना। मजबूरन सीरत मनाएंगे, विलादत पैगंबर का जश्न नहीं मनाएंगे, इसलिए कि अगर पैगंबर की विलादत का जश्न मनाएंगे तो फिर यह भी बताना पड़ेगा कि किस दिन आमिना की आगोश में आए। आमिना की आगोश में चमकने के बाद वो कौन सा लम्हा था जब आगोश अब्दुल मुत्तलिब में पहुंचे। आगोश अब्दुल मुत्तलिब में आने के बाद वो कौन सा मरहला था। नारा हैदरी, या अली सलावत भेज दे बाबा से बना। जो है ना दोस्तों, ये है वो नुक्ता बुनियादी। इसलिए कि साहब देखें, कहीं भी आप बर्थडे मनाएंगे, यौम विलादत मनाएंगे, तो आपको उसकी माँ का तस्करा भी करना पड़ेगा, उसके बाप का तस्करा भी करना पड़ेगा, उसे बच्चे को, पैदा होने वाले बच्चे को पहली घुट्टी किसने दी ये भी बताना पड़ेगा, पहला नाम किसने रखा ये भी बताना पड़ेगा, पहला लब किसने चूमा बच्चे का। सलावत भेजे ना। हाँ, ये सारी चीजें जाने मोहतरम बताना पड़ेंगी, इसलिए इससे गुरेज लाजिम है। इसलिए कि अगर ये बताएं कि पैदा हुए 12 रबीउल अव्वल को या 17 रबीउल अव्वल को या किसी भी तारीख को, इससे बहस नहीं है। हम तो कहते हैं चलिए 12 ही रबीउल अव्वल को सही, जश्न विलादत तो मनाएं, जश्न सीरत ना मनाएं। सीरत के जश्न नहीं मनाए जाते, विलादत के जश्न होते हैं। हाँ, सीरत तो बहुत। सलावत भेजना मोहम्मद आलम पर। चलिए, चाहे 12 रबीउल अव्वल आप कहें, चाहे 17 रबीउल अव्वल कहें, चाहे 9 रबीउल अव्वल कहें, चाहे 6 रबीउल अव्वल कहें, और अब तो खैर से तहकीकात सिमट कर जामे अजहर के मौजूदा निसाब के मुताबिक अब तो न 6 रबीउल अव्वल रही है, न 9 रबीउल अव्वल रही है, न 12 रबीउल अव्वल रही है, 16 रबीउल अव्वल तक तहकीक हो चुकी है कि सरकार 16 को तशरीफ लाए थे। चलो एक रात ही का फर्क रह गया और खुल जाएंगे। यहां तक तो आ गए है ना। मौला आपको सलामत रखे। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब तो ये मसला खैर से तहकीक होते होते 16 तक आ गया है ना। अब एक शब की बात रह गई है। ये भी जैसे जैसे और इल्म और ज़र्फ तरक्की करेगा, हालांकि आपको इतनी तहकीक की जरूरत ही नहीं थी। बच्चा था आमिना का, लाल था अबू तालिब का, यतीम था अब्दुल्लाह का, पोता था अब्दुल मुत्तलिब का, भाई था अली का। तवज्जो है ना। ये तो दुनिया का उसूल है। मेरे घर में अगर बच्चा पैदा हो तो आपको मोहल्ले वालों से नहीं पूछना है कि बच्चे की विलादत का दिन क्या था, वक्त क्या था, तारीख क्या थी। ये मेरे घर में बच्चा पैदा हुआ है, घर के बड़ों से पूछें, माँ से पूछें, बाप से पूछें, चचा से पूछें, दादा से पूछें, वो बताएंगे। ये कौन सी हिमाकत है कि बच्चा मेरे घर में पैदा हुआ है। तारीख का तयन आप उन मोहल्ले वालों से कर रहे हैं जो उस वक्त मेरे मोहल्ले में आबाद भी नहीं हुए थे। मैंने जुमला मेरे मोहल्ले सलवार नजरा मोहम्मद आलम, तब ये फलसफा क्या है।
علیم مولا ہمارا سلامت رکھے، یا علی مدد کہنے والوں کو صلوات بھیج دیجیے محمد و آل محمد پر۔ اب صاحب اس میں جو مین مسئلہ ہے اور اہم بات ہے وہ یہ ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے، میں بہت شکر گزار اتنے مختصر سے وقت میں آپ نے اتنی خوبصورت توجہ فرما لی، اور وہ یہ 2-4-5 منٹ کی اور زحمت کہ مقام فکر ہے یا نہیں عزیزان محترم، کہ آخر کیوں اپنے بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے یوم ولادت مناتے ہو، ان کے برتھ ڈے مناتے ہو، اور کائنات عالم کا جو مقصود و مطلوب تھا، تخلیق کائنات کا جو مقصد تھا، جب وہ تشریف لایا اس کی ولادت پہ بات نہیں کر رہے، تاریخ پہ اصرار کر رہے ہیں۔ نہ کرے تاریخ پہ اصرار، یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں ابھی یہ 1952 اور 53 میں پاکستان بننے کے بعد، نوجوان خاص طور سے سنیں، جب یہ اس زمانے کی گورنمنٹ نے یہ طے کرنا چاہا کہ صاحب قائد اعظم بانی پاکستان ہیں اور قائد اعظم کی کوئی متفقہ سوانح حیات، بایوگرافی، لائف ہسٹری مرتب ہونا چاہیے، چونکہ ہمارا قومی ہیرو ہے، اس نے ہمیں پاکستان دیا ہے، اس لیے طے ہونا چاہیے۔ اور اس کے لیے ساری دنیا کے ممالک سے بڑے بڑے اسکالر بلائے اس زمانے کی حکومتوں نے، اور یہ تحقیق ہوتے ہوتے آخر 52، 54، 58 یہ سارے زمانے گزرے، ایوب خان کا زمانہ آ گیا، ابتدائی پیپر ورک مکمل نہیں ہوا، آخر میں عزیزان محترم پوری توجہ، ٹرکی کے جو ایک ریسرچ اسکالر جو اس کمیٹی کے جو قائد اعظم کی بایوگرافی لکھ رہے تھے، جے وی شمل شاید ان کا نام تھا، مجھے صحیح نام نہیں پڑ رہا یاد، لیکن انہوں نے یہ سارے اخبارات میں آیا تھا اور پاکستان گزٹ میں ہے، ان سے جب ایوب خان نے یہ پوچھا تھا کہ صاحب یہ 6-7 سال ہو گئے ہیں ابھی تک آپ قائد اعظم کا پیپر ورک مکمل نہیں کر سکے ہیں کہ آپ ان کی سوانح حیات پر، آپ ان کی کردار پر کوئی پیپر ورک ہی مکمل کر لیتے، اتنی دیر لگی ہے، جبکہ پاکستان کے علماء اور تحریک پاکستان میں شریک لوگ وہ سب بھی اس بورڈ میں موجود تھے جو قائد اعظم کے ساتھی تھے، تحریک کے ساتھی تھے، تحریک پاکستان کے ساتھی تھے۔ تو ٹرکی کے چیئرمین نے بذات خود ایوب خان سے یہ جملہ کہا تھا، جناب غلطی ہماری نہیں ہے، غلطی آپ کی ہے، اس لیے کہ بورڈ میں آپ نے سارے وہ اکابرین رکھ دیے ہیں جنہوں نے قائد اعظم کو مسلم لیگ میں شامل ہونے کے بعد دیکھا ہے، آپ نے اب تک قائد اعظم کے گھر والوں سے تو ہماری ملاقات نہیں کرائی جن سے ہم پوچھیں کب پیدا ہوئے۔ ارے توجہ فرمائی غور کریں بھائی جملے پر، یعنی یہ سامنے کا جملہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، میں بہت شکر گزار ہوں، مل کر ماشاءاللہ بہت بڑا مجمع ہے، نا سارا مجمع مل کر میری اس مختصر گفتگو کو ذرا سا ذہن میں بٹھاتے ہوئے نوجوان پوری طاقت و توانائی سے آخری آدمی تک شب جمعہ قبولیت کی دعا کرتے ہوئے نعرہ حیدری، علیم مولا، صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ صاحب یہ ساری بات تو صحیح ہے، غلطی ہماری نہیں ہے، غلطی تو آپ کے ان لوگوں کی ہے کہ آپ نے غور نہیں کیا جملے پر، ورنہ اچھا لگ جاتا سارا مجمع، کہ آپ نے قائد اعظم کے ساتھی بورڈ میں بٹھا دیے ہیں۔ ساتھیوں کو کیا پتا کہ قائد اعظم کب پیدا ہوئے؟ ساتھی توجہ ہے نا، یا علی۔ تو ایوب خان کہنے لگے پھر آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ صاحب آپ ہمیں ان کے خاندان سے ملائیں، ان کی بہن سے ملائیں؟ توجہ ہے نا، یا علی، یا صلوات بھیجے محمد۔ دیکھیں میں ربیع الاول کی پہلی تاریخ کے حوالے سے اہم ترین میسج دے رہا ہوں، عزیزان محترم، آپ ان کے خاندان سے ملوائیں، آپ ان کی دونوں بہنوں سے فاطمہ اور شیری سے ہمیں ملوائیں، ان کے خاندان سے ملوائیں، ان کی بیٹی بہاری صحیح اس سے ملوائیں، قائد اعظم کی بیٹی بہاری صحیح ان سے ملوائیں، لیکن ہمیں ملوائیں تو صحیح تاکہ ابتدائی معلومات تو لیں ہم، یہ ساتھی تو بعد میں آنے والے ہیں۔ توجہ ہے نا جان محترم۔ تو ایک کیا خیال ہے ملت اسلامیہ کا مجھے بارگاہ شہداء کربلا میں انجمن معین الہدیٰ کے اس تاریخی دو روزہ یوم عزا کی اس اہم ترین ابتدائی اور میزبان
की मजलिस में ये जुमला कहने की मिल्लत इस्लामिया इजाजत देगी कि बानिए पाकिस्तान की सवाने हयात तो तुम उनके साथियों की मदद से लिख नहीं सकते जब तक घर वालों से न पूछो। तो जो बानिए इस्लाम है, जो बानिए दीन है, जो बानिए ईमान है, उसकी सवाने हयात अबू तालिब के बगैर। मोहतरम, ये है वो जियो। सलामत रहें। तवज्जो है ना जान मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह आपने मुकम्मल तवज्जो फरमाई। खूबसूरत नतीजा इस पूरी गुफ्तगू का अज़ान मोहतरम यही है कि अहम तरीन नुक्ता ये है क्यों लोग सीरत की तरफ जा रहे हैं विलादत को छोड़कर। इसलिए कि जब पैगंबर इस्लाम आगोश जनाबे आमिना में आए, क्या करूं, नहीं है दामन वक्त गुंजाइश, बड़ा जी चाह रहा है इस खूबसूरत मजमे में बहुत बातें करने को, लेकिन मजबूरी है। एक जुमला फिर भी आपकी समातों की नजर करूंगा। जब आप इस दुनिया में आप तशरीफ लाए आगोश जनाबे आमिना में, तो उस वक्त न कोई साथी था, न कोई हमराही था, न कोई पड़ोसी था। जुमले पे गौर फरमा लें जाना मोहतरम, कोई था ही नहीं। इसलिए कि ये जितने किरदार भी उभरे हैं ये तो पैगंबर इस्लाम के ऐलान रिसालत के बाद उभरे हैं ना। अव्वल तो पैदा ही नहीं हुए होंगे, और अगर पैदा हुए भी होंगे तो काफिर होंगे। खानदान बनी हाशिम से सलावत भेजे ना। आप जुमले पे गौर फरमा लें। और मैं इंतहाई एतमाद के साथ इस मिंबर का सदका कहकर अज़ान मुहतरम एक लर्जा देने वाली बात आलम इस्लाम को छोड़े जा रहा हूं। और मैंने ये कौमी सीरत कॉन्फ्रेंस जो हो रही है इस्लामाबाद में, इसमें मकाला भेजा है और उसमें ये सवाल उठाया है, और मैंने उस पर ये एहतजाज भी अभी भी टेलीग्राम भी आया, स्पेशल नहीं आप आए जरूर। मैंने कहा मैं सीरत कॉन्फ्रेंस में नहीं आता, ईद मिलादुन नबी मनाओ। जो है ना जान, इसलिए कि अगर 12 रबीउल अव्वल ही सही मिलाद की ईद है, सलावात भेजे ना। अभी एक जुमले बराबर, तो उसमें जो मैंने मेन बात कही है वो मैं आपको सुना देता हूं। इस जुमले पर मेरा सारा मजमा मौला आपको सलामत रखे, और शायद इस बस्ती की ये यादगार जुमला हो। मैंने सिर्फ ये अर्ज किया है कि मिलादुन नबी से गुरेज इसलिए किया जा रहा है कि अगर विलादत पैगंबर इस्लाम का जिक्र करेंगे तो जनाबे आमिना का तस्करा भी करना पड़ेगा, जनाबे अबू तालिब का तस्करा भी करना पड़ेगा, जनाबे अब्दुल मुत्तलिब का तस्करा भी करना पड़ेगा। फिर यह भी कहना पड़ेगा कि जब आप इस दुनिया में रबीउल अव्वल के महीने में तशरीफ लाए, तारीख कोई भी हो, जब आप तशरीफ लाए इस महीने में, तो आतश कदे फारस ठंडा हो गया, कसरे कैसर के 14 मीनारे गिर गए। और अगर आपने मिलादुन नबी में यह कह दिया कि मोहम्मद मुस्तफा के पैदा होते ही मक्के में पैगंबर पैदा हो रहे हैं, ईरान में आग ठंडी हो रही है, आतश कदे फारस बुझ रहा है, काफिर बादशाह के 14 मीनारे गिर रहे हैं, तो आपको अपनी सीरत की सारी किताबें उठाकर समंदर बुर्द करनी पड़ेंगी। इसलिए कि जो पैगंबर पैदा होते ही आतश कदे फारस को ठंडा करने का मौजज़ा जाहिर करता है, कसरे कैसर के 14 मीनारे गिराता है, वो तुम जैसा बशर कैसे हो गया? तवज्जो है, तवज्जो है। भाई देखे ना जुमले पर, ये है वो सवाल। सरकार बहुत दुआ कर, मिलकर पूरी ताकत से सब कायनात में कोई ऐसा बच्चा हमें बताएं जो पैदा हुआ हो और पैदा होते ही आतश कदे फारस ठंडा हो गया हो, कसरे कैसर के 14 मीनारे गिर गए हो,
ذریت ابراہیم نے، نسل اسماعیل کے اس فخر نے، یتیم عبداللہ نے، وجہ تکوین کائنات نے، پروردہ آغوش ابو طالب نے آغوش آمنہ میں آتے ہی قصر قیصر کے 14 مینارے بھی گرائے، آتش کلہ فارس کو ٹھنڈا کر کے یہ بتایا بھی کہ مسلمانوں، جو نبی اس دنیا میں آتے ہی 1000 سال سے زیادہ روشن ایسی آگ جس کی پوجا کی جا رہی ہے اسے گل کر دیتا ہے، اگر میرے دامن سے وابستہ رہے تو میں اپنے ماننے والوں کے لیے آتش جہنم بھی اسی طرح سرد کر دوں گا۔ یا علی یا علی۔ اور اگر سارے مجمع کی توجہ ہے تو آج کی تقریر کا آخری اور فیصلہ کن جملہ عزیزان محترم آپ کی نظر کر رہا ہوں، احسان مند ہوتے ہوئے آپ کا، میرے پیغمبر نے پیدا ہوتے ہی قصر قیصر کے 14 مینارے گرائے، کافر بادشاہوں کے 14 مینارے گرا کر اعلان کیا، اے مجھے یتیم عبداللہ سمجھ کر لاوارث سمجھنے والے، باطل قوتیں رکھنے والوں، یہ نہ سمجھنا کہ میں اکیلا آیا ہوں، 14 کی طاقت ساتھ لایا ہوں۔ ہائے 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 14 بھی لایا۔ اچھا نہیں، مجھے اس موقع پر پھر یاد آ گیا اپنے بھائی محسن نقوی شہید کے 4 مصرے جو بوتراب امام بارگاہ میرے ساتھ بھائی کو یاد ہوگا، سیرت میلاد نبی کے موقع پر ہی اس نے پڑھے تھے، ایک مقاصدے میں خوبصورت مصرع کہا تھا کہ ممکن ہی نہیں۔ اب فیصلہ آپ کریں گے اپنے چہروں سے، مصرع چونکہ بڑا عجیب ہے، بہت بلند مصرع ہے، ممکن ہی نہیں لب پہ ٹھہر جائے محمد، محمد ٹھہرائیں لب پہ، بہت توجہ جانا محترم، ممکن ہی نہیں لب پہ ٹھہر جائے محمد، کیوں کرنا ہر ایک دل میں اتر جائے۔ پورے مجمع کی توجہ چوتھے مصرے پر، کیوں کرنا ہر ایک دل میں اتر جائے محمد، اس وقت محمد کی شعاعوں کا اثر دیکھ جب 14 ستاروں میں بکھر جائے محمد۔ مولا سلامت رکھے۔ جواب تو دینے کا وقت نہیں ہے، لیکن ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں جسے پھر میں انشاءاللہ کسی وقت میں عرض کروں گا، اور وہ سوال صرف یہ ہے کہ میلاد النبی اس لیے نہیں مناتے کہ میلاد میں میلاد کی باتیں کرنا پڑیں گی، اور چونکہ اپنے کسی رہبر کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ اس کا میلاد منایا جا سکے، ماضی شرمندہ ہے۔ توجہ فرمانے پر میں نے کہا نا سوال کروں گا، جواب میں نہیں، تشریح میں نہیں جاتا، اپنا کوئی رہبر اس قابل ہے نہیں کہ اس کے میلاد پہ کوئی روشنی ڈالیں۔ میلاد پہ تو اس کے روشنی ڈالی جاتی ہے جس کی ولادت میں روشنی ہو، اور جس کی ولادت ہی میں اندھیرے ہو۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم، صلوات بھیجے بابا سے بھائی غور ہے تو مولانا صاحب بہت شکر گزار آپ کی توجہ کا، اور یہ جملہ صرف آخری، یہ میں نے بڑھا دی گفتگو دوستو، صرف آپ کی محبتیں اور آپ کی اتنی بڑی تعداد الحمدللہ دیکھ کر مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں آپ سب کی دعاؤں کا محتاج اور نوجوانوں کے جذبوں اور محبتوں کا، اور پھر یہ پیغام اور یکم ربیع الاول کے حوالے سے مجھے اس کے علاوہ اور کوئی بات کرنا بھی نہیں تھی، صرف وقت ہوتا تو تفصیل سے عرض کرتا، لیکن ایک سوال عرض کر رہا ہوں کہ میلاد اس لیے بھی الحمدللہ 17 ربیع الاول کو میلاد ہم منائیں گے، صلوات بھیجے محمد آل محمد پر، ہم اپنے ہر معصوم کی عید میلاد مناتے ہیں، 17 ربیع الاول کو بھی عید میلاد، 13 رجب کو بھی عید میلاد، 3 شعبان کو بھی عید میلاد، 14 شعبان کو صلوات بھیجنا، 15 رمضان کو بھی عید میلاد، اس لیے کہ ولادت میں کوئی خصوصیت ہے تو مناتے ہیں نا۔ پیدا ہونے کے بعد بڑے نہیں ہوئے، پیدا ہوئے تو بڑے تھے، توجہ ہے نا، صلوات بھیجے محمد آل محمد پر۔ اب صرف یہ جملہ میں سارے نوجوانوں کے لیے
خصوصاً جو ہمارے کالجز اور یونیورسٹیز میں اسلامک اسٹڈیز میں اس وقت زیر تعلیم ہے، اور ماشاءاللہ اللہ ان کے علم میں اضافہ کرے، وہ اس سوال کو ضرور ذہن میں رکھیں اور مجھے کسی موقع پہ یاد دلائیں۔ سوال بڑا چھپتا ہوا ہے، اور یہ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، یہ میرے اپنے ذہن و دل و دماغ کی آواز ہے، لیکن میں ایک سوال ضرور کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ میلاد النبی اگر آپ منائیں گے تو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا، بتانا پڑے گا کہ جناب آمنہ کتنی بڑی مومنہ تھی جو حامل نور رسالت تھی، وہ آغوش عبد المطلب کتنی بڑی آغوش تھی جس نے واللیل زلفوں کو دیکھ کر، والشمس چہرے کو دیکھ کر، والقمر رخساروں کو دیکھ کر، مرج البحرین آنکھوں کو دیکھ کر، قاب قوسین ابروؤں کو دیکھ کر بے ساختہ کہا محمد، سر جس نے نام رکھا صلوات بھیجے، اور اللہ نے تبدیل نہیں تو جو ہے نا۔ اور پھر جملہ سنیں گے آپ، اور بے ساختہ آغوش عبد المطلب میں جب یہ نور اول تھا، نام رکھتے ہی کہتے ہیں ابو طالب جاؤ کھجور پیسو، جملہ سنیں باپ، کھجور پیسو، خرما پیس کر اس میں سے تھوڑا سا پانی ملاؤ، پھر اسے کپڑ چھان جسے ہم کہتے ہیں نا، باریک کپڑے میں چھانو، وہ لے کر ہمارے پاس آؤ۔ دیکھیں نئی ایک عجیب سی بات کر رہا ہوں۔ جناب ابو طالب گئے، تازہ خرمے لیے، انہیں پیسا، نچوڑا، اپنے دستے مبارک سے نچوڑا، لا کر عبد المطلب کو پیش کیا، شہد بنایا خرمے سے ابو طالب نے، پلایا اپنے انگوٹھے میں دے کر رسول اللہ کو۔ جناب عبد المطلب نے کیا خیال ہے، یہ تو مائیں بہنیں سمجھتی ہیں، دنیا کا اصول ہے بچہ جب جوان ہو جائے تو اس کی حرکتیں دیکھ کر ہمیشہ ایک ہی جملہ آتا ہے، ارے گھٹی کس نے پلائی تھی، آئے 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 توجہ ہے، یا علی یا علی۔ یہ ہے پہلی سوال کر رہا ہوں، یہ ہے میلاد میں۔ مل کر بھائی پوری طاقت سے الحمدللہ اتنی بلند صلوات بھیج دیں بس محمد آل محمد پر۔ تو جو ہے نا پہلی خوراک تیار کی ابو طالب نے، پلائی عبد المطلب نے۔ اب کیا خیال ہے، جناب موسیٰ جیسا نبی تو ہر عورت کے سینے سے منہ ہٹا لیتے ہیں جب تک ماں نہیں پہنچ جاتی فرعون کے محل میں، اس لیے کہ معصوم کبھی نجس خوراک کو نجس ذریعے سے لے نہیں سکتا، اور یہ جو موسیٰ کا بھی نبی ہے، افضل المرسلین ہے، اس کی خوراک تیار کی ابو طالب نے، پہلی خوراک پلائی عبد المطلب نے۔ اب کیا خیال ہے ابو طالب اور عبد المطلب کے لیے، وہ ابو طالب کافر، وہ عبد المطلب کافر، میں ایسے کافروں پر قربان نہ ہو جاؤں جو پہلی خوراک کسی بچے کو دیں تو وہ کافروں کو مسلمان بنا دے۔ آئے 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 صلوات بھیجے نا محمد آل محمد پر۔ ساری تحقیق کیا بتاؤں، مجھے یہ جملہ کہنا ضرور ہے، نہیں ہے دامن وقت پہ حالانکہ گنجائش، لیکن میں کہے بغیر اتنا بڑا خوبصورت مجمع مجھے ملے گا بھی نہیں۔ ایک پیغام تو جائے کم از کم، جواب پھر کبھی دوں گا، اور وہ یہ کہ یہ تو طے کریں آپ تو اس حد تک بھی آمادہ نہیں کہ نہ نبی کے ماں باپ مسلمان ہیں، نہ نبی کے دادا مسلمان ہیں، نہ نبی کا چچا مسلمان ہے، چونکہ آپ کا کوئی مسلمان نہیں ہوا تھا اس وقت جب نبی پیدا ہوا، اس لیے شرمندگی چھپانے کے لیے یہ بھی مسلمان نہیں، یہ بھی مسلمان نہیں۔ جملہ سنو گے، جب یہ مسلمان نہیں تو میں قرآن کی روح سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ موسیٰ جیسے نبی کے لیے اگر ساری مشرک عورتوں کو تبدیل کر دیا گیا، جب تک مومنہ نہیں آ گئی اس کے بغیر آپ نے دودھ نہیں پیا تو غلط ہے۔ تاریخ کے افسانے ثابت کرو یہ حلیمہ کون تھی، کب مسلمان ہوئی۔ جو ہے نا سوال کر رہا ہوں، صلوات بھیجیں محمد آل محمد۔ غلط، یہ دائی حلیمہ کہاں سے لے آئے؟ اگر رسول کے ماں باپ ہی مسلمان نہیں تھے تو یہ کہاں سے مسلمان ہو گئی تھی تو کس کی مسلمان تھی، کس کا کلمہ پڑھا تھا، ان کا دودھ پیغمبر نے کیسے پی لیا؟
توجہ توجہ توجہ، صلوات بھیجے نا. عجیب عجیب خیالی تصورات کھڑے ہیں. سب حلیمہ تھیں، ان کی گود میں گئے، چونکہ غریب تھے، وہ بھی بہت غریب تھیں. ایک تو یہ فقیروں کی اولادیں جب کائنات کے امیروں کو غریب کہتی ہیں نا، ہائے 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 ہائے، مجھے بڑا آپ صلوات بھیج دیں محمد آل محمد. اللہ اللہ. خدیجۃ الکبریٰ کی دولت کے صدقے میں اور علی کی ذوالفقار کے صدقے میں فتح خیبر کے بعد جن فقیروں کے فاقے ٹوٹے ہوں، جب وہ کہتے ہیں نا کہ خاندان رسول و علی غریب تھا، مجھے تعجب ہوتا ہے. جس کی ضرب کا صدقہ کھا کے تم رئیس ہوئے. نہیں ہے نا، وقت پہ کرنے کی اشارہ ہے الحمدللہ، اور آپ سارے اہل علم ہیں، سمجھ رہے ہیں. سب جو رونا روئے گا وہ سب بڑے غریب تھے، فلاں بڑے غریب تھے، فلاں بڑے غریب تھے، تم بڑے رئیس تھے. تو کیا ریاست کا معیار یہی ہے کہ جو سود پر پیسہ بانٹتا ہو وہی رئیس ہے؟ ایک جملہ کہہ دیا ہے میں نے، نعرہ حیدری. صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. غریب تھے، کوئی غریب نہیں تھا. اس خاندان کی دولت کے صدقے میں سارے عرب کے فقیر رئیس ہو گئے. اس خاندان کی دولت کا، دنیاوی دولت کا اندازہ کرتے ہو؟ اگر یہ غریب تھے تو رجب میں چلے تھے، 28 رجب کو چلے تھے مدینے سے، 2 محرم کو پہنچے ہیں کربلا. جا کر کیش 60,000 سونے کے درہم دے کر زمین خریدی ہے حسین نے. اس وقت تصور بھی نہیں تھا 60,000 درہم و دینار کا بڑے بڑے رؤسا پر اور بڑے بڑے عمرا کے پاس. یہ تو تاریخ کی سب سے بڑی حقیقت ہے. لیکن حسین نے کہا کہ نہیں، اس کی قیمت بتاؤ. قبیلہ بنی اسد کہتا ہے مولا آپ فرزند رسول ہیں، ہم آپ کے نام ویسے ہی کر دیتے ہیں، آپ پیسے کیوں دے رہے ہیں؟ کہا نہیں ایسا نہیں ہے، رقم بتاؤ، جتنی تم کہو گے میں ادا کروں گا. عزادارو تم اپنے حسین کا احسان مانو قیامت تک کہ حسین نے اپنی جیب سے ساری کربلا خرید کر قیامت تک کے اپنے زائروں اور زواروں کو یہ پیغام دے دیا، میری کربلا میں جب بھی آنا اپنے آپ کو بے وطن نہ سمجھنا، اجنبی نہ سمجھنا اپنے آپ کو. بے وطن تو میں ہوا ہوں، غریب تو میں ہوا ہوں، غریب الوطن تو میں ہوا ہوں. میرے عزاداروں، میرے ماتمداروں، میرے زائروں، جب کبھی آنا. عزاداروں پتہ ہے جب یہ زمین خریدی گئی ہے تو زمین خریدنے کے بعد جب ہیبے نامہ تیار ہونے لگا ہے تو اب حسین سارے قبیلے کو جن کے ہاتھوں زمین خرید رہے ہیں انہیں چھوڑ کر سیدھے اپنی بہن زینب کی محمل کے پاس آ کر کہتے ہیں بہن زمین خرید لی ہے، بھیا مبارک ہو. بہن نہیں، تم سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. بھائی آپ مختار ہیں، مسئلہ کیسا پوچھنا ہے؟ بہن یہی تو پوچھنا ہے، زمین خرید تو لی ہے، زمین کربلا کروں کس کے نام؟ اس لیے ہیں ہمارے نوجوان دن رات ماتم کرتے ہوئے، دن رات شب بیداریاں کرتے ہیں، دن رات ماتم کرتے ہیں. شہزادی زینب بے ساختہ کہتی ہیں بھیا کون ہے میرے علی اکبر سے زیادہ اس بات کا مستحق کہ کربلا کی زمین اکبر کے نام کی جائے. مولا تمہاری جوانیاں سلامت رکھے، مولا تمہارے ماں باپ کے کلیجوں کو ٹھنڈا رکھے. یہ اکبر کے ماتم داروں سب سے بڑی قیامت ہے. عزاداروں ایک خادم ہے در حسین کا، شیخ حسن اس کا نام ہے، حسین کے دربان ہے، حسین کے روزے کا خادم ہے. ایک دن مجلس پڑھتا ہے، آ کر سو جاتا ہے. حسین اس کے خواب میں آتے ہیں. جملہ سن سکیں گے آپ؟ حسین اس کے خواب میں آ جاتے ہیں، آتے ہیں، وہ دست ادب باندھ کر کھڑا ہوتا ہے، قدموں کا بوسہ لیتا ہے. حسین رو رہے ہیں، حسین رو رہے ہیں. وہ شیخ حسن جو دربان ہے وہ کہتا ہے مولا مولا یہ آپ کے سارے سینے پر بے پناہ زخم ہے. لوداداروں کا جملہ سن سکو مجلس اسی پر ختم ہو جائے گی. مولا آپ کے سینے پر بے پناہ زخم ہے مولا. کہا ہاں تو اندازہ نہیں کر سکتا
کہ کربلا میں عاشور کے دن ہم نے فجر عاشور سے لے کر عصر عاشور تک کتنے زخم کھائے ہیں، کتنے زخم کھائے ہیں. یہ ایک ایک شہید کا زخم ہے. وہ تلواروں کے زخم تو بھر گئے ہیں، لیکن میرے 72 جانثاروں کے مرنے سے جو زخم میرے سینے پر آئے ہیں یہ نہیں بھرے. کہا مولا اس کا مرہم کیا ہے؟ اب جملہ سن لینا اور رو لینا. تو شیخ حسن کو مولا کہتے ہیں ان زخموں کو آرام اس وقت پہنچتا ہے جب مومن اور مومنات ہماری مجلس برپا کر کے بآواز بلند گریا کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، ہمارے زخم بھر جاتے ہیں. لو آخری جملہ عزادارو، اتنا کہا یہ ہے تمہاری منزل. اتنا کہا شیخ حسن کی آنکھ کھل گئی. وہ دوڑا دوڑا پھر حرم میں آیا، آ کر پھر لوگوں کو اکٹھا کیا. لوگوں میرا مولا بڑا زخمی ہے. عزادارو سن لیا آپ نے جملہ؟ میں تو ختم کر رہا ہوں پہلے. میرا مولا بڑا زخمی ہے. عزادارو آؤ ماتم کریں، عزادارو آؤ مجلس کریں، عزادارو آؤ مولا کا ذکر کریں، عزادارو آؤ ماتم کریں. سارے لوگ پھر اکٹھے ہو گئے. اس شیخ حسن نے دربار میں مولا کے کھڑے ہو کر مجلس پڑھی، جی بھر کے مجلس ہو گئی. عزادارو جا کر پھر سو گیا. ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ پھر مولا خواب میں آتے ہیں. اب جو دیکھا مولا کے سینے کے سارے زخم بھرے ہوئے ہیں، صرف 2 زخم ایسے ہیں جن سے خون رس رہا ہے. شیخ حسن کہتا ہے مولا آپ کے سارے زخم اچھے ہو گئے؟ کہا ہاں، ابھی جو ہمارے عزاداروں نے ماتم کیا ہے، ابھی جو ہم پہ روئے ہیں، اس نے میرے زخم اچھے کر دیے. کہا مولا پھر یہ 2 زخم، بس یہ سن لو، یہ 2 زخم کون سے ہیں جن سے ابھی تک خون جاری ہے؟ کہا شیخ حسن یہ تو قیامت تک ان کا مرہم نہیں ملے گا. ارے ایک زخم علی اکبر کا ہے اور ایک زخم میری اس 4 برس کی بچی سکینہ کا جو قید خانے میں. علی اکبر کا ماتم کیا کرو، سکینہ کا ماتم کیا کرو. حسین کے سینے کے یہ زخم ہے، ان پہ مرہم دیا کرو. عزادارو آخری جملہ، قید خانے سے جب چلنے لگے ہیں نا، رہائی ہو گئی زندان شام سے، اونٹ آ کر لگ گئے زندان کے دروازے پر، سیدانیاں بیٹھنے لگی محملوں میں. تو ایک مرتبہ آخری جملہ، فضا دوڑی دوڑی آئی، آ کر کہتی ہے مولا سجاد قبر سکینہ سے رونے کی آواز آ رہی. جزاک اللہ، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے. بس ہو گئی مجلس، یہ ہے مجلس کا منزل. مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. مولا قبر سکینہ سے رونے کی آواز آ رہی ہے. سید سجاد دوڑے دوڑے آئے، بہن کی چھوٹی سی قبر پر آ کر بیٹھ گئے. 3 مرتبہ کہا سکینہ سکینہ، کوئی آواز نہیں آئی. میری ماں بہنیں یہ جملہ سنے، مولا تمہاری گودیاں آباد رکھے میرا باپ کے صدقے میں. 3 مرتبہ سید سجاد نے کہا سکینہ غریب بھائی بلا رہا ہے، جواب دو بیٹا. عزادارو جیسے ہی سجاد نے کہا نا غریب بھائی، ننھی سی تربت میں زلزلہ آیا، آواز آئی بھائی سجاد اپنے آپ کو غریب نہ کہے. ارے جو وطن واپس چلے جائیں وہ غریب نہیں ہوتے، غریب تو میں سکینہ ہوں. تم وطن جا رہے ہو، میں اکیلی زندان میں. جزاک اللہ جزاک اللہ. ہاں 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 یہی حق ہے رونے کا. تو لو ایک جملہ اور میں نے مجلس ختم کی. عزادارو جناب سکینہ کہتی بھائی میں نے زحمت اس لیے دی، جب وطن واپس پہنچو تو جا کر سب سے پہلے میری بہن سغرا کو میرا سلام کہنا. اب آپ روئے نہ روئے، میں نے جملہ کہہ دیا ہے. سغرا کو میرا سلام کہنا اور کہنا قیدی بہن نے سلام کہا ہے، اور میرا ایک پیغام بھی دینا. سجاد پوچھتے سکینہ کیا؟ لو اب ماتم کرنا جس کے سینے میں درد ہے. سید سجاد پوچھتے ہیں کیا پیغام دوں؟ سکینہ کہتے ہیں بھیا فاطمہ سغرا سے کہنا قیدی بہن نے پیغام دیا ہے. اچھا ہوا سغرا جو تو کربلا نہیں آئی. ارے بندے تو نہیں چھنے، تماچے تو نہیں کھائے، درباروں میں تو نہیں گئی، گلے میں رسیاں تو نہیں بندھی. ماتم حسین.
مومنین، امام بارگاہ شہدائے کربلا میں من جانب انجمن مولدہ یوم ازا کا پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ آپ حضرات کو اعلان کے طور سے اس دوسری نشست کے لیے سماعت فرما لیں۔ اس میں سلام حیدر نقوی اور اشرف عباس صاحب دوسری نشست میں پڑھیں گے اور خطابت